اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ اس عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان یعنی اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں۔ وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پیارے دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا ہے۔ وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور اس انار کو کھا کر
پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس بندے کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میری جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بندہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب کرو، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پس دوزخ کی آگ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا، اے رب مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لوٹا لاؤ۔ چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا، یا رب آپ نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑوں پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے رب تو نے ہی سب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ بے شک میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری آنکھ، ہمارا دماغ، ہمارے کان، ہماری زبان، اور یہ کہ ہمارا جسم ہی نہیں، اس دنیا میں پیدا کی جانے والی ہمارے لیے نعمتیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں، اور بے شک ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ جس بھی حالت میں ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر حال میں صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ بے شک وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور وہ شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔